السلام علیکم۔ سائیک مینڈس کے خصوصی سیگمنٹ سائیک سٹوری میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے علیشا کی، جس کی زندگی ایک ہنستے بستے گھر سے شروع ہوئی، لیکن ایک حادثے نے اسے نفسیاتی الجھنوں کے دلدل میں دھکیل دیا۔ یہ علیشا کی کہانی ہے، جس کی زندگی کے دو رخ تھے، ایک وہ جو خوشبوؤں اور رنگوں سے بھرا تھا، اور دوسرا وہ جو اندھیروں اور آنسوؤں کی نظر ہو گیا۔ یہ ایک شہزادی کا زوال تھا، جس کا ایک سنہرا ماضی تھا۔ 10 سال کی عمر تک علیشا اپنے گھر کی ملکہ تھی۔ اس کے والد، جو اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، اس کے لیے دنیا کی ہر خوشی سمیٹ کر لاتے تھے۔ علیشا کا ہنستا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ اپنی تھکن بھول جاتے۔ میری بیٹی تو شہزادی ہے، وہ ہمیشہ یہی کہتے۔ اسے کبھی باورچی خانے کا رخ نہیں کرنا پڑا تھا، اور نہ ہی کبھی کسی تلخ لہجے کا سامنا ہوا۔ ایک رات اس کی زندگی میں ایسی کالی رات بن کر آئی، جس نے سب کچھ بدل دیا۔ والد کے انتقال کے بعد علیشا کی وہ رنگین دنیا اچانک بے رنگ ہو گئی۔ تدفین کے چند دن بعد ہی گھر کی فضا بدلنے لگی۔ وہ باپ جو علیشا کے لیے ایک ڈھال تھا، اب اس کے سائے کے جاتے ہی وہ ڈھال ٹوٹ چکی تھی۔ اپنوں کا بدلا ہوا روپ علیشا کو پہلا جھٹکا تب لگا جب اس کی ماں نے، جو پہلے اسے گود میں بٹھا کر کھانا کھلاتی تھی، ایک صبح اسے بالوں سے پکڑ کر بستر سے اٹھایا۔ اٹھو، اب تمہارا باپ تمہیں نوالے کھلانے نہیں آئے گا۔ جاؤ، جا کر برتن صاف کرو۔ علیشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ صرف شروعات ہے۔ اس کے بڑے بہن بھائی، جو کبھی اس کے ساتھ کھیلتے تھے، اب اسے اپنا ملازم سمجھنے لگے۔ وہ قیمتی کپڑے جو اس کے باپ نے بڑے شوق سے خریدے تھے، اس سے چھین کر اس کی بڑی بہن نے پہن لی، اور علیشا کو پرانے پھٹے ہوئے کپڑے دے دیے۔ گھر کے ہر کونے میں اب علیشا کے لیے صرف طنز اور دھتکار تھی۔ اسے بھوکا رکھا جاتا، اور اگر کبھی وہ تھکن سے چور ہو کر سو جاتی تو اسے ٹھنڈا پانی ڈال کر جگایا جاتا۔ اسے بار بار یہ احساس دلایا جاتا کہ اس کا باپ اسے اکیلا چھوڑ گیا، وہ اب اس گھر پر بوجھ ہے۔ ننھے ہاتھوں سے پورے گھر کی صفائی، کپڑے دھونا اور سب کے نخرے اٹھانا اس کا مقدر بن گیا۔ اسے کسی سے بات کرنے یا باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے لیے گھر کا ایک تاریک کمرہ مخصوص کر دیا گیا تھا۔ ایک رات جب وہ باورچی خانے کے فرش پر لیٹی سسک رہی تھی، اسے اپنے والد کی آواز یاد آئی، تم میری شہزادی ہو؟ اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، جو اب سخت کام کی وجہ سے کھردرے ہو چکے تھے اور ناخنوں میں مٹی بھری تھی۔ خاموشی کا کرب۔ علیشا کی چیخیں اب دیواروں کے اندر ہی دم توڑ رہی تھیں۔ وہ ماں جسے ممتا کا روپ ہونا چاہیے تھا، اب جلاد بن چکی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ علیشا اپنے باپ کی لاڈلی تھی اور اس سے زیادہ اہمیت ملتی تھی۔ حسد اور نفرت نے رشتوں کا تقدس پامال کر دیا۔ وہ بچی جو کبھی تتلیوں کے پیچھے بھاگتی تھی، اب صرف اسے انتظار ہی رہتا کہ کب موت اسے اس جہنم سے نکال کر دوبارہ اس کے باپ کے پاس لے جائے گی۔ علیشا کی کہانی محض جسمانی مشقت تک محدود نہ تھی، بلکہ اس کے ذہن کے اندر ایک ایسا طوفان برپا تھا جس نے اس کی روح کو چھلنی کر دیا تھا۔ جب گھر سکون کی جگہ کے بجائے خوف کی علامت بن جائے تو انسانی ذہن بکھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ذہنی کرب اور نفسیاتی اثرات کی بات کی جائے تو خوف کا ایک انحصار اور پینک اٹیکس جو تھے، انہوں نے علیشا کی زندگی میں ایک اور اندھیرا ڈال دیا۔ علیشا کے لیے اب ہر اونچی آواز ایک قیامت تھی۔ جب بھی اس کی ماں غصے سے اس کا نام پکارتی یا کچن میں کوئی برتن گرتا، علیشا کا دل ڈوبنے لگتا۔ اسے اچانک ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے، پسینہ آنے لگتا، اور اسے لگتا کہ شاید وہ ابھی مر جائے گی۔ یہ پینک اٹیکس اس کے روز کا معمول بن گئے۔ وہ اکثر کونے میں دبک کر بیٹھ جاتی اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی تاکہ اسے باہر کی تلخ آوازیں سنائی نہ دیں۔ علیشا کے لیے سونا سکون کا باعث نہیں رہا تھا، بلکہ ایک نیا عذاب بن گیا تھا۔ شدید ذہنی دباؤ اور صدمے کی وجہ سے اسے اکثر سلیپ پیرالائسس، جسے اردو میں عام طور پر سایہ یا دبوچنا کہا جاتا ہے، کا سامنا کرنا پڑتا۔
رات کے پچھلے پہر جب وہ تھک کر سوتی تو اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی، اسے محسوس ہوتا کہ اس کے سینے پر کوئی بھاری بوجھ بیٹھا ہے جو اس کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ وہ چیخنا چاہتی، ہلنا چاہتی، لیکن اس کا جسم پتھر کا ہو جاتا۔ اسے اندھیرے میں سائے نظر آتے جو اس کے والد کی موت کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یہ چند سیکنڈ اسے صدیوں پر محیط لگتے اور جب وہ اس کی کیفیت سے باہر نکلنے لگتی تو اس کا پورا جسم لرز اٹھتا تھا۔ علیشا ہر وقت چوکس رہتی، اسے لگتا کہ کوئی بھی اسے پیچھے سے آ کر مارے گا یا کوئی اس کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ اس کا سکون قلب مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ مسلسل تذلیل نے اسے یہ یقین دلایا تھا کہ وہ واقعی منحوس ہے یا نالائق ہے۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھنے سے کترانے لگی کیونکہ اسے اپنی آنکھوں میں اپنے باپ کی لاڈلی شہزادی نہیں بلکہ ایک ہاری ہوئی لڑکی نظر آتی۔ کبھی کبھی اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے یہ سب کچھ اس کے ساتھ نہیں ہو رہا بلکہ وہ کسی ڈراؤنے خواب کا حصہ ہے اور وہ خود کو ایک تیسرے شخص کی طرح دیکھ رہی ہے۔ یہ ذہن کا ایک دفاعی طریقہ ہوتا ہے جب تکلیف برداشت سے باہر ہو جائے تو کبھی کبھی اسے خوشبوؤں یا کسی خاص کھانے کی مہک سے اپنے والد کی یاد آتی، لیکن وہ یاد اسے خوش کرنے کے بجائے مزید تکلیف دیتی۔ وہ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کی اس نہج پر تھی جہاں ماضی کی اچھی یادیں بھی حال کے زخموں کو ہرا کر دیتی تھیں۔ علیشا کا ذہن اب ایک ایسی جیل بن چکا تھا جس کی سلاخیں اس کے اپنوں کے رویوں نے بنائی تھی۔ وہ زندہ تو تھی مگر اس کے اندر کی وہ چھوٹی سی بچی خوف، تنہائی اور اندھیرے کے اس بوجھ تلے مر چکی تھی جسے میڈیکل کی زبان میں روح کا قتل کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی جاننے والا ان حالات سے گزر رہا ہے تو آج ہی ہماری ٹیم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔